بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق آپ سے مخاطب ہے اور آپ سماعت کر رہے ہیں ڈاکٹر حافظ محمد مشتاق یوٹیوب چینل۔ آج آپ کے لیے ایک خوشخبری ہے کہ جو ایم اے اسلامیات پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس ہیں ان کی طرف سے بار بار یہ بات کہی جا رہی تھی، کومنٹس میں بھی، میسیجز میں بھی، اور اصرار کیا جا رہا تھا کہ اس کے ساتھ پارٹ 1 کے ساتھ پارٹ 2 کے بھی لیکچر شروع کیے جائیں۔ تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج سے ہم ایم اے اسلامیات پارٹ 2 کے لیکچر بھی شروع کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پارٹ 1 کے لیکچرز ہوں گے اس کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ تو لہٰذا آپ جو پارٹ 2 کے اسٹوڈنٹس ہیں وہ میں انشاءاللہ پہلا جو اس کا پیپر ہے الفقہ، تو اس کا ہم آغاز کریں گے۔ اس کے علاوہ جو آج پہلا ایک تعارفی لیکچر ہے کہ آپ نے کیا کیا اس میں لیکچر جو ہے نا اور سبجیکٹ کون کون سے آپ چوز کرنے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے تیاری کیسے کرنی ہے۔ تو ایک پیپر ہم شروع کریں گے، باقیوں میں آپ کو جو پرابلم ہوگی وہ آپ کومنٹس کے اندر آپ بتاتے جائیں گے، انشاءاللہ وہ بھی ساتھ ساتھ اس کا بھی میں سلوشن آپ کو بتاتا جاؤں گا۔ تو یہ تعارفی سا لیکچر ہے، اس کے بعد باقاعدہ طور پہ اس کا لیسن کا آغاز کریں گے۔ تو دیکھیں ایم اسلامیات پارٹ 2، اس کا جو پہلا پیپر ہوتا ہے وہ ہے الفقہ و علوم الفقہ۔ جس طریقے سے آپ نے پارٹ 1 میں پڑھا تھا نا، اصول حدیث، القرآن اور الحدیث، اس حوالے سے تو اس کا بھی الفقہ ہے و علوم الفقہ ہے۔ اس کے بعد ہے دعوت و ارشاد، یہ دوسرا پیپر ہے اور یہ 75 مارکس کا ہوتا ہے۔ اس میں 25 نمبر کے جو ہے نا آپ کا وائوہ ہوتا ہے، جو پرائیویٹ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کے لیے۔ اور تیسرا جو پیپر ہے اسلام اور جدید معاشی افکار و تحریکات، یعنی معاشی جو سسٹم ہے اسلام کا اس کے متعلق ہے، اس کے تحریک کے متعلق ہے۔ تو یہ جو اسلام کا معاشی نظام آپ پڑھتے رہتے ہیں، اس میں زکوٰۃ ہیں، صدقات ہیں، اس میں جو ہے نا بیت المال ہے، اور یہ اس طرح کی ساری سود ہے، اس کی یہ ساری اسلامی معاشرت کے حوالے سے ہے۔ اور یہ 3 پیپر جو پہلے ہیں یہ تو کمپلسری ہیں، اس پر کوئی آپشن نہیں ہے، یہ لازمی آپ نے رکھنے ہیں۔ اب جو پیپر نمبر 4 ہے یہ آپشنل پیپر ہے، پرچہ آپشن میں ساتھ لکھ دیا ہے۔ اس کے اندر ہے 3 آپشن آپ کو دیے جاتے ہیں۔ اسلام اور سائنس یہ ایک سبجیکٹ ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اسلام اور فلسفہ یہ ایک سبجیکٹ ہے، اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ عالم اسلام کے وسائل اور مسائل۔ اچھا، اب میں اس پر جو ہے جن بچوں نے فائنل ڈیسیژن کر لیا ہے، انہوں نے کسی پیپر کو چوز کر لیا اور اس کی تیاری کر رہے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ابھی کوئی تذبذب کا شکار ہیں، ابھی کوئی اس میں چوائس نہیں کر سکے اور ان کے سامنے یہ 3 آپشن موجود ہیں، تو ان کو میں یہ کہوں گا کہ آپ یہ پیپر جو ہے اسلام اور سائنس، اس کو آپ فائنل کریں۔ پہلا پیپر جو ہے اس کی 2-3 خصوصیات یہ ہیں۔ ایک تو اس کے اندر جو اس کا سلیبس بہت محدود ہے، تھوڑا سا سلیبس ہے، اور وہی چند سائنسدان جو مسلمان سائنسدان ہیں تو ان کے جو شروع میں آپ میٹرک میں ان کے متعلق آپ نے پڑھا ہے تو ان کا تعارف ہے، اور ان کے جو کتب ہیں یا ان کا جو کام ہے ان کے متعلق آپ نے انٹروڈکشن بتانا ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایزیلی تیار کر سکتے ہیں، بہت زیادہ ان لمیٹڈ قسم کا مٹیریل اس میں نہیں ہے۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اسلام اور سائنس کے حوالے سے فرسٹ آپشن آپ رکھیں۔ دوسرا ہے اسلام اور فلسفہ، یہ تو آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ فلسفہ پڑھنا جو ہے بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو فلسفہ پڑھتے ہیں، تو یہ کافی ٹف ہو جائے گا پڑھنا آپ کے لیے۔ تو اگر کسی کا کوئی بڑا ہی ذوق ہے تو ٹھیک ہے، وہ یہ پڑھ لے۔ اور تیسرا جو پیپر ہے نا عالم اسلام کے وسائل و مسائل، یہ ہے تو آسان، لیکن اس کا جو ہے نا سلیبس بہت وسیع ہے۔ اب دیکھیں نا، عالم اسلام میں کم سے کم 56 اسلامی ممالک ہیں، ان کے وسائل بتائیں گے، ان کے مسائل بتائیں گے، کہاں وہ ملک ہے، ان کی آبادی کتنی ہے، دارالحکومت کیا ہے، ان کا روزگار کیا ہے، ان کی یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو لہذا اس سے بہتر ہے کہ آپ جب وہ کوئی کسی کے متعلق بھی سوال پوچھ سکتے ہیں، جب پورا عالم اسلام ہے تو پھر اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہ جو ہے نا اسلام اور سائنس کے متعلق پڑھ لیں۔ اس کے بعد ہے 5واں پیپر جو ہے، اس کے اندر اسلام اور جدید سیاسی اور معاشرتی افکار، یہ ایک آپشن ہے آپ کے پاس۔ اسلام، اخلاق اور تصوف، اسلام اور جدید مغربی فکر، یہ 3 آپشنز ہیں آپ کے پاس۔ ان 3 آپشن میں سے
جو آپ کو میں اپنی رائے دوں گا وہ ہے اسلام اور جدید سیاسی اور معاشرتی افکار جو ہے یہ پیپر اس کو چوز کر لیں، بالکل ایزی ہے۔ اور جیسے آپ نے پڑھا ہوا ہے عمرانیات پڑھا ہوا ہے آپ نے کسی چھوٹی کلاس میں، اس سے ریلیٹڈ ہے۔ اور مثلا معاشرے کے متعلق کیا ہے، مسجد کیا ہے، بازار کیا ہے، یعنی معاشرے کے متعلق ہے، بہت آسان سبجیکٹ ہے۔ تو دوسرا اسلام، اخلاق اور تصوف، یہ بھی ایزی ہے، لیکن اس پر پھر صوفیاء اور ان کا تعارف یہ چیزیں آ جائیں گی، بہت ذوق والے کوئی ہیں تو یہ پڑھ لیں۔ اور اسلام اور جدید مغربی فکر، یہ تھوڑا مشکل ہو جائے گا مغربی لوگوں کو پڑھنا، تو میرے خیال کے مطابق آپ جن لوگوں نے ابھی آپشن فائنل نہیں کیا وہ یہ کر لیں، اسلام اور جدید سیاسی اور معاشرتی افکار۔ تو یہ آپ کے 5 پیپر ہیں، 100 نمبر کا پیپر ہے جی۔ تو یہ آپ نے پہلے 3 پیپر آپ کے فائنل حتمی ہیں، یہ اور اس میں کوئی چوائس نہیں ہے، اور یہ لازم کمپلسری ہیں۔ جو دوسرے 2 ہیں اس میں ایک آپشن آپ نے کرنا ہے، تو پہلے تو اس کو فائنل کر لیں۔ اس کے بعد آپ اس کا پیٹرن دیکھیں، یہ پیپر کیسے آتا ہے۔ اس کے 100 نمبر ہیں ٹوٹل، جیسے پارٹ 1 میں ہے۔ پہلا جو ہے یہ اب میں نے پہلے ایک لیا ہے جی، آپ یہ فقہ و علوم فقہ، ٹھیک ہے جی، یہ اس کا پیپر ہے، پیٹرن ہے۔ تو اس کے اندر عام دوسرے پیپروں کی طرح مختصر سوالات ہیں، وہ 20 نمبر کے آئیں گے۔ پھر اصول فقہ 20 نمبر کا، جس طرح اصول تفسیر آپ نے پڑھی ہے، یعنی پہلے اصول پڑھائے جاتے ہیں کہ فقہ پیر کے متعلق آپ نے پڑھنا ہے تو اس کے اصول کیا ہیں، تو انشاءاللہ اس پر میں لیکچر دوں گا۔ 20 نمبر اس میں ہے۔ تاریخ فقہ 20 نمبر اس کے ہیں، اور متن فقہ 40 نمبر اس کے ہیں۔ تو یہ اس طرح 100 نمبر بن جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے انشاءاللہ یہ لیکچر اگلا جو ہمارا ہوگا وہ اصول فقہ پر ہوگا۔ اصول فقہ میں خاص، عام، مطلق، مقید، یہ ساری چیزیں آئیں گی، سمجھنے والی چیزیں ہیں، اور انشاءاللہ آپ دعا کریں اسپیشل اس کے لیے بہترین تیاری کے ساتھ نوٹس بنا کر اس کی میں ایکسپلینیشن کروں گا، اور آپ لوگ اس سے بہت آسانی کے ساتھ بھی سمجھیں گے، استفادہ کریں گے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر، اس کو آگے شیئر کریں اور بتا دیں پارٹ 2 کے تمام اسٹوڈنٹ جن کو آپ جانتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ پارٹ 2 کے بھی لیکچر جو ہے نا اس کا آغاز ہو چکا ہے، اور ان سے وہ زیادہ سے زیادہ استفادہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر۔